شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب۔ آج میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ غربا سماج کا حصہ ہے۔ کوئی بھی سماج ہو، انسانی سماج، اس میں غریب اور امیر، دولت مند اور فقیر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایک نظام فطرت ہے، نظام الہی ہے۔ سارے لوگ یکساں طور پر نہ تو دولت مند ہو سکتے ہیں اور نہ سارے لوگ نادار و غریب ہی ہو سکتے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک سماج میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب دو طرح کے لوگ ہیں ایک سماج میں، تو ایک غریب و نادار طبقہ ہے، دوسرا صاحب ثروت ہے۔ تو اب صاحب ثروت لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان لوگوں کے تعلق سے جو سماج کے دبے کچلے لوگ ہیں، نادار ہیں، نان شبینہ کے محتاج ہیں، دو وقت کی روٹی کے وہ ضرورت مند ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں پاکیزہ، ان تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہم کو صاف طور پر نظر آئے گا کہ دولت مند طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نادار بھائیوں، نادار مسلمانوں کی مدد کے لیے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، اے دولت مندو، تم کو جو دولت ہم نے بخشی ہے، جو مال تم کو عطا کیا ہے، یہ مال صرف تمہارے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس مال میں سائل کا بھی حق ہے اور سماج کے اس طبقے کا بھی حق ہے جو دو وقت کی روٹی سے محروم ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ بڑے غریب و نادار تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، بڑے مفلوق الحال تھے وہ، کہ وہ مہر کی رقم ادا کر سکیں اور ولیمہ کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے قبیلے کے لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ ان کی مدد کریں۔ قبیلے کے لوگوں نے ان کی مدد کی اور اتنا سامان مہیا کیا کہ انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے پر شادی کی۔ تو یہ ہے اسلام کا وہ طریقہ۔ غریب و نادار سماج کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سماج کا مضبوط حصہ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دولت سے محروم ہیں تو پھر ان کا کوئی مقام و کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم ایک بہت ہی غریب اور نادار صحابی تھے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے دعوتی مصلحت کی بنیاد پر ان سے تھوڑا سا اعراض برتا، اس لیے کہ رؤسائے قریش کی طرف اللہ کے رسول کا جھکاؤ تھا، آپ کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن اللہ کو یہ آپ کی ادا پسند نہ آئی اور آپ نے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ یہ کہہ کر عتاب نازل فرمایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ یاد رکھیے کہ ہماری قوم کے اور ہماری سوسائٹی اور سماج کے جو نادار مسلمان ہیں وہ یقیناً ہر حال میں ہمارا اٹوٹ حصہ ہیں، اور اللہ کی نظر میں بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنے تقوی اور زہد کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے بڑا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ دولت تو ہاتھ کا میل ہے اور دولت منتقل ہوتی رہتی ہے۔ آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں دولت ہوگی۔ تو دولت کی بنیاد پر بڑائی کا معیار مقرر نہیں ہوتا، بلکہ معیار مقرر ہوتا ہے بڑائی کا تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی نظر میں افضلیت کی بنیاد پر۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو اللہ نے اگر دولت دی ہے تو آپ کا یہ فرض ہے، اخلاقی اور مذہبی فرض ہے کہ آپ اپنے سماج کے نادار لوگوں کا خیال رکھیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آگے آئیں، ان کا
ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے غم میں شریک ہوں، ان کے آنسو پوچھیں۔ اگر وہ بے پیرہن ہوں تو آپ ان کے لباس کا انتظام کریں، اگر وہ تعلیم کے زیور سے محروم ہوں تو آپ ان کے لیے تعلیم کا اہتمام فرمائیں۔ جو بھی ضرورتیں ہوں سماج کے غریب و نادار طبقے کی، ان تمام ضرورتوں کی تکمیل یہ ان تمام مسلمانوں پر فرض ہے جو دولت رکھتے ہیں۔ اللہ نے جن کو دولت بخشی ہے، کوئی ضرورت ہو اور ہم ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اپنے سماج کے غریب اور نادار مسلمانوں کی اور دوسرے مظلوم طبقات کی مدد کے لیے تیار رہیں اور کھڑے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ مل جانا انسان کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ پھر رمضان ملے اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا